پہلے بتائیے سر، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، ووٹ کو عزت ملنا، جس کی پہلی کڑی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. دوسری اور سب سے امپورٹنٹ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو بھی جائیں تو جو نمائندے الیکٹ ہو کے آئیں وہ سویلین سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل رول کے تحت امپاورڈ بھی ہوں. تو یہ جو سفر ہے ووٹ کو عزت دلانے کا، اس کی پہلی کڑی فری اینڈ فیئر الیکشن. ہم کدھر کھڑے ہیں اس حساب سے، اور یہاں پہ یہ جو اقدامات حکومت لے رہی ہے اس میں آپ کیا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ فیئر اینڈ فری الیکشن میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جب تک انتخابات کے نظام پر اور طریقہ کار پہ ان سٹیک ہولڈرز کا اتفاق رائے نہیں ہوگا اور جنرل پاپولیشن کو اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ میکنزم ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، اس وقت تک الیکشن جو ہیں وہ متنازع بھی ہوں گے اور اس کے نتیجے میں بحران بھی پیدا ہوں گے. اب ہم نے بھی 2017-18 میں الیکٹورل ریفارمز کی تھی، جس کے لیے 120 میٹنگز ہوئی تھی کمیٹی کی، جس میں تمام پارٹیز کے لوگ شامل تھے، اور عملاً قومی اتفاق رائے سے وہ تمام سفارشات پر عمل کیا گیا. یہ حکومت یک طرفہ طور پہ اپنا الیکٹورل ریفارم پیکج نافذ کرنا چاہتی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تیزی تب آئی ہے جب وہ لگاتار 10 کے قریب ضمنی الیکشن کو پے در پے شکست کھا چکی ہے، اور اب وہ چاہتی ہے کہ رولز آف دا گیم کو اپنے مطابق ڈھال کے اگلے الیکشن کو چرانے کا، جیسے پچھلے الیکشن میں RTS کے ذریعے چرایا گیا تھا، کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے وہ راستہ نکالے. دیکھیے، میں خود ایک انجینئر ہوں، میں ٹیکنالوجی کی اپرچونٹی کو بھی جانتا ہوں. جرمنی، فن لینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ جو ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، وسائل میں بہت آگے ہیں، اور ان کے لوگوں کا ٹائم ہم سے بہت زیادہ قیمتی بھی ہے، ان سب نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے اور اس کو ان ریلائبل قرار دیا ہے. اور یہ حکومت جو ہے آج بھی دنیا میں جو تمام ایکسپرٹس ہیں وہ پیپر بیلٹ کو سیف ترین، سیکیور ترین طریقہ انتخاب قرار دے رہے ہیں. اگر آپ آپ تو قانون دان ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے، اگر آپ LLB کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تب بھی پتا ہوگا کہ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. اس حکومت نے آئین کے اندر سادہ اکثریت سے بلڈوز کر کے ترامیم کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر اپوزیشن بھی ریڈ کارڈ دکھا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. دیکھیے، آرٹیکل 51(5) کے اندر لکھا ہے کہ حلقہ بندی کی بنیاد آبادی ہوگی. آپ اس کو آبادی سے تبدیل کر کے ووٹر رجسٹریشن پہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے اور وہ پسماندہ طبقے کہ جن کی ووٹر رجسٹریشن خاطر خواہ نہیں ہے، آپ انہیں ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ آرٹیکل 219A کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹرز رجسٹر کو مینٹین کرے گا، اسے اپ ڈیٹ کرے گا، اور اس کی جورسڈکشن ہے ووٹر لسٹ کو بنانا اور مینٹین کرنا. آپ اس کو الیکشن کمیشن سے لے کر ایگزیکٹو ڈومین میں حکومت کے ماتحت کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی حکومت وقت اپنی مرضی سے ووٹرز لسٹیں بنا سکے، میرا لے ووٹ اٹھا کے ایک حصے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈال دے، کسی اور کا ایک جگہ سے 100 میل پرے کے ڈال دے، وہ سارا دن اپنا ووٹ تلاش کرتے رہے. تو اس طرح کی بے قاعدگیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اور اسی طرح جو اہلیت ہے 62-63، اس کو آپ صرف پیارے کو بچانے کے لیے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے کے کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں. قسم کا الیکٹورل جس میں اصل میں جب وہ پہاڑ اس میں سے جو چوہا نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اپنے ایک پیارے کو NRO دینے کا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی متنازع اسکیم ہے. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہم نے لیڈر آف اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا آئینی اختیار اور کردار ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے، وہ تمام پارٹیوں کو بلائے، جیسے کہ وہ ہر انتخاب سے پہلے ضابطۂ اخلاق آل پارٹیز کنسلٹیشن کرتا ہے. ریفارم پر ایک اتفاق رائے بنائیں، اور جو بھی اتفاق رائے ہوگا اسے پارلیمنٹ میں لا کر اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے کے لیے ہم تیار ہوں.